نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في سمتا ودلا وهديا من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو دو صنفیں پیدا فرمائیں، جوڑا بنایا مرد اور عورت، میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فضیلت کے اعتبار سے مختلف درجات رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر عمومی فضیلت عطا فرمائی. الرجال قوامون علی النساء. دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر غالب اور قوی بنایا. لیکن جو ایمان کا معاملہ ہے اور ایمان کی محنت کا جو معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے اس میں کام میں عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کر کے ذکر فرمایا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. دین کے معاملے میں مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون. اور یہ جب دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے دین کو غلبہ، قوت اور ترقی عطا فرماتے ہیں. اگر دین کے معاملے میں مرد اور عورت متحد نہ ہوں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ ہو تو دین قوت نہیں پکڑتا، غلبے کے راستے پر نہیں چلتا اور ترقی اس کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے پھر دین کے ہر معاملے میں کچھ مردوں کو مثال بنایا، عورتوں کو مثال بنایا، تاکہ قیامت تک جو آنے والے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ رب العزت کو ماننے والے لوگ ہیں، لازم بات ہے کہ وہ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، تو ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اپنی صنف اور اپنی جنس میں سے ایک اسوہ حسنہ عطا فرمایا. مردوں میں اللہ رب العزت نے کتنے انبیاء مبعوث فرمائے. سارے انبیاء جتنے بھی اللہ رب العزت کے نبی ہیں سارے ہی مردوں میں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اول مثال بنایا. دین کے معاملے میں جو بھی مراحل کسی انسان کو پیش آ سکتے ہیں دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کی مثال بنا دیا، تاکہ ان کی مثال کو دیکھ کر ہر آدمی دین کو سمجھے بھی اور دین پر چلنے کی قوت اور طاقت بھی حاصل کرے. اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی جو ہے تکلیف آئے اور کوئی امتحان اللہ رب العزت کی طرف سے آئے تو اس کے پاس ایک بہترین نمونہ موجود ہو کہ اللہ کے یہ بندے بھی ان امتحانات سے گزارے گئے، کیسے نکلے، ان کو دیکھ کر حوصلہ پکڑے اور ان سے مثال لے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی جو جماعتیں ہیں ان کو مثال بنائے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نبی تو براہ راست اللہ رب العزت سے وحی لے رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے براہ راست تو اللہ تعالیٰ کے احکام ان پر آ رہے ہوتے ہیں، تو ایک عام آدمی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کے جو ماننے والے متبعین صدیقین ان کو مثال بنا دیا کہ ان کو دیکھ لو، یہ تو نبی نہیں تھے لیکن انہوں نے دین پر کس طریقے سے عمل کیا اور کس طرح چل کے دکھایا، تو ان کے لیے مثال ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دینی محنت اور دین کی خاطر قربانی، دین کی خدمت، انہی چیزوں کے اعتبار سے درجات متعین فرما دیے کہ
جو آدمی جس قدر اللہ رب العزت کی خاطر اس دین کی خاطر قربانی دے گا، جس قدر اس دین کی طرف سبقت کرے گا، جس قدر اس دین کی محنت کرے گا، جس قدر اس دین کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ اسی قدر بلند ہو جائے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مثال بنا دی۔ اب صحابہ میں جو مرد ہیں وہ مردوں کے لیے مثال، صحابہ میں جو خواتین ہیں وہ خواتین کے لیے مثال، کہ ایک مسلمان مرد کو دین کے جس معاملے میں بھی رہنمائی چاہیے، جس معاملے میں بھی اس کو اسوہ چاہیے، جس معاملے میں بھی اس کو سبق چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس معاملے میں پسندیدہ طرز عمل کیا ہے، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام میں اس کی مثالیں رکھ دی۔ ہم پیچھے کئی صحابہ کرام کا تذکرہ یہاں مجلس میں ہوتا رہا، تو ان کے عرض کرتے رہے کہ ہر صحابی کی زندگی کا ایک خاص پہلو ہے، ایک خاص رخ ہے۔ ویسے ساری زندگی مثال ہے، لیکن ایک خاص پہلو، ایک خاص رخ ہوتا ہے جس میں وہ شخص باقی لوگوں سے بڑھ کر اس میں مثال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے، اب چونکہ عورتیں بھی ایمان والوں میں ایک مستقل صنف ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مائیں قرار دے دیا امت کی قیامت تک کے لیے، کہ خواتین سب سے پہلی جو تعلیم ہوتی ہے کسی بھی فرد کی، کسی بھی انسان کی، اس کی ماں سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرات امہات المؤمنین کو ماں کا درجہ دے دیا کہ ساری امت ان سے سیکھ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف بطور خاص اس امت کو تعلیم فرمائی، بطور خاص اس امت کو دین کے حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا نمونہ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں رکھا۔ اور پھر دیکھو ہر طبقے میں ایک سردار ہے۔ ایسے آپ مسلمان مردوں کی بات کریں تو ایک متعین سردار ہے کہ اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں اللہ رب العزت نے سرداری کا جو مقام عطا فرمایا اور سرداری کا تاج جس سر کے شخص کے سر پر رکھا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان کے بعد اسی طرح درجہ بدرجہ آگے لوگوں کے درجات ہیں۔ میں پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرات صحابہ کرام میں فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے طبقات بنا دی اور قرآن مجید میں اس کو بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کو بیان فرما دیا کہ فضیلت کے اعتبار سے لوگوں کے درجات، سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ان کے بعد اسی طرح تینوں خلفائے راشدین اپنی ترتیب کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد ساری جماعت میں وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں نام لے کر جنتی ارشاد فرمایا، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ سب سے افضل ہوئے۔ پھر السابقون الاولون کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے 100 افراد، اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی ساری جماعت پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر مہاجرین کا درجہ قائم فرمایا، ان کے بعد اصحاب بدر کا درجہ قائم فرمایا، پھر اہل احد کا درجہ قائم فرمایا، پھر اس کے بعد بیعت رضوان کرنے والوں کا درجہ قائم فرمایا، اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک ترتیب یہ قائم فرما دی کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ سے افضل۔ تو اس طریقے سے ان کی ترتیب متعین فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بتایا کہ اب مسلمان عورتیں جو اپنے لیے کسی کو اسوہ حسنہ بنائیں گی تو ہر صحابیہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا ایک ستارہ ہے، روشنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خواتین کو سرداری کا مقام عطا فرمایا کہ اصل حرص یہ ہونی چاہیے اور اصل طلب ایک مسلمان عورت کی یہ ہونی چاہیے، اور مسلمان عورت کی جو تربیت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، تو مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی عورتوں کی، جن کو اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ میں دیا، بیوی کی تربیت کرنا شوہر کے ذمے، اولاد کی تربیت کرنا، بیٹیوں کی تربیت کرنا والد کے ذمے، بہنوں کی تربیت کرنا بھائیوں کے ذمے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بھی عورتوں کے مقامات متعین فرما دیے کہ پتہ ہو کہ ان عورتوں کی تربیت کس کی نہج پر کی جائے گی تو یہ اللہ رب العزت کے اونچے مقامات کو پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی جتنی بھی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرداری 4 عورتوں کو عطا فرمائی۔ 4 عورتیں سردار ہیں کائنات کی ساری عورتوں میں۔ 2 خواتین ان میں اسلام سے پہلے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی پچھلی امتوں میں ہوئی،
میں حسبک من نساء العالمین اربعۃ، اور بعض روایت میں فرمایا کہ سیدات نساء العالمین اربعۃ، ساری کی ساری جتنی اللہ رب العزت نے عورتیں پیدا فرمائی ہیں ان کی سرداری اللہ رب العزت نے 4 عورتوں کو عطا فرمائی۔ میں پہلی عورت ہیں حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی، قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہے، سورۃ التحریم میں بھی آیا اور بھی کئی مقامات پر آیا، پہلی سردار خواتین۔ دوسری سردار سیدہ مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، جن کے نام پر قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل ہوئی، سورہ مریم کے عنوان، اور بھی کئی صورتوں میں اللہ رب العزت نے ان کا واقعہ ذکر فرمایا، سورہ آل عمران میں تفصیل سے ان کا تذکرہ آیا، اور بھی کئی صورتوں میں۔ تیسری سردار خاتون وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ، جن کو بالاتفاق اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف سب سے پہلے حاصل ہوا، سب سے پہلے۔ کوئی اختلاف نہیں اس بات میں، کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ایک مسلمان کو یہ واقعہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا، قرآن مجید کی پہلی وحی غار حرا میں آئی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی امانت دے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے وہاں سے گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو کیفیت تھی، آپ کی گھبراہٹ، آپ کے جسم پر طاری جو کپکپی تھی، قرآن مجید کی 2 صورتوں میں اس کو بیان فرمایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ اس کیفیت میں گھر آئے، اور سب سے پہلے آ کر یہ واقعہ ان سے بیان فرمایا تو سیدہ آپ پر ایمان لے آئیں، اور انہوں نے فوراً اپنی جان، اپنا مال، اپنی وفاداریاں، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کی نبوت پر قربان ہے آج کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری عطا فرمائی۔ اور میں چوتھی سردار اس امت کی خواتین کی وہ میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اور سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب اولاد۔ فرمایا کہ وہ اس امت کی جو 4 عورتیں سردار ہیں دنیا کے اعتبار سے، ان میں سے وہ ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی زندگی کے الگ الگ ایسے اسباق ہیں، بڑے اسباق، جو کسی بھی مسلمان عورت کو دنیا میں ایمان کے امتحان کے طور پر جو حالات پیش آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ایک ایک حالت میں جس عورت کو مثال بنایا، سب سے اعلیٰ مثال دنیا میں اور سب سے اونچی مثال، وہ یہ 4 خواتین ہیں۔ ایمان کے ایک امتحان پہ حضرت سیدہ آسیہ نے اس امت میں سب سے بہتر طریقے سے نمٹ کے اور گزر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری عطا فرما دی کہ کسی بھی عورت کو یہ ایمان کا امتحان پیش آ جائے تو وہ اپنی اس سردار سے سبق لے لے۔ ایک امتحان حضرت سیدہ مریم پر آیا، سخت ترین امتحان، اب ویسا سخت تو کسی پر نہیں آئے گا، لیکن اسی سے ملتا جلتا امتحان جس عورت پر آ جائے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سیدہ مریم کو مثال بنا دی۔ حضرت سیدہ خدیجہ پر ایک امتحان آیا، ایک موقع آیا، اور ایک معاملے میں اللہ رب العزت نے ان پر ایک آزمائش مسلط فرمائی، انہوں نے اس سے جیسے نمٹ کے دکھایا اور جیسے اس میں اپنا طرز عمل اللہ کے سامنے پیش فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے اس کو مثال بنا دی۔ اب وقت مختصر ہے، یہ سارے بیان نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے ہی حضرت ایک خواتین کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو، ایک ایسی صفت جو عورت کو اللہ رب العزت کے ہاں سرداری کے سب سے اونچے مقام پر فائز کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے فوقیت عطا فرمائی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر ان کو ساتھ یہ شرف اور مقام بھی عطا فرما دیا کہ آخرت میں تو سب عورتوں کی سرداری اللہ رب العزت نے ان کو نصیب فرمائی۔ دنیا کے اعتبار سے سبق لینا ہے تو 4 مثالیں، لیکن آخرت کی سرداری وہ جنت جس جنت میں سیدہ آسیہ بھی ہوں گی، سیدہ مریم بھی ہوں گی، اور سیدہ فاطمہ کی والدہ سیدہ خدیجہ، یہ ساری کی ساری خواتین ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی جو سرداری ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ اور میں کہ اشارہ فرما دیا اس بات کی طرف، اعلان فرما دیا اس کا کہ حضرت فاطمہ کی زندگی کا جو وہ خاص پہلو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا،
عورتوں میں سب سے افضل عورت وہی ہوگی جو اس صفت میں دوسری عورتوں سے بڑھ جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار گھر سے کچھ دن تاخیر ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ بوڑھی والدہ تھی، ان کی خدمت میں رہتے تھے، کوئی اور ان کی خدمت کرنے والا تھا نہیں۔ کہا ایک دن میری والدہ نے پوچھا کہ حذیفہ آپ کو کتنے دن ہو گئے آپ حضور کی خدمت میں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا کہ ہفتے سے اوپر ہو گئے۔ وہ والدہ کا بہت سخت ناراض ہو گئی، کہا کہ تم میری خدمت کو بہانہ بنا کے خود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور ان کی خدمت میں حاضری سے محروم رکھتے ہو، اپنے لیے بھی محرومی کماتے ہو، میرے لیے بھی فوراً جاؤ اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو اور اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی ان سے استغفار کرواؤ کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم آپ کی خدمت میں کم آتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، مجلس میں بیٹھا رہا۔ جب مجلس ختم ہوئی اور آپ تشریف لے جانے لگے تو میں پیچھے چل پڑا کہ جب آپ اکیلے ہوں، لوگوں سے دور ہو جائیں تو میں سارا واقعہ عرض کر کے اپنے لیے بھی اور اپنی والدہ کے لیے بھی آپ سے استغفار اور دعا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں چلتے جا رہے، میں پیچھے پیچھے، تو حضور کو احساس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو آپ رک گئے، پوچھا کہ حذیفہ کیا بات، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ جو کام ان کو تھا حضور نے وہ ویسے ہی فرما دیا ان کو۔ تو کہا اب میں رک گیا کہ میں کیا عرض کروں، یہی کہنا تھا یا رسول اللہ آپ میرے لیے میری والدہ کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دی۔ اب کہا میں حضور مجھ سے پوچھ رہے کہ کیا کام ہے، میں خاموش کھڑا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ابھی میرے سامنے ایک نور چمکا تھا وہ دیکھا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ کہا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا، نزل من السماء ملک، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور فاستاذن اللہ ان یسلم علی، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کہے آ کر، اس نے آ کر مجھے سلام کیا، اور یہ فرشتہ لم ینزل قبلہا قط، کبھی بھی اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا۔ فبشرنی، اس نے مجھے سلام کر کے یہ بشارت دی، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی سب عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی سرداری ان کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں کیسی رنگی ہوئی، کیسی رنگی ہوئی کہ ایسی ایک مضبوط گواہی ان کے حق میں جس سے مضبوط گواہی دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ قریب سے، سب سے زیادہ غور سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پوچھ کر جس شخصیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، پرکھا اور سمجھا ہے، وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والا اگر کوئی شخص دیکھا ہے، سمتن و دلن و ہدین، کہ اس کی ذاتی عادات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات جیسی ہیں، حتیٰ کہ بیان فرماتی ہے کہ وہ چل کر جب سامنے سے چلتی ہوئی تشریف لاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ بعین ہی ایسے لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ دلن، جو ظاہری اعمال، ان اعمال میں بھی ان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ہدین، اور طریقہ کار، ہر معاملے میں لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں، بات چیت کس طریقے سے کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا کس طریقے سے، رشتہ داریاں کس طریقے سے نبھانی، اللہ رب العزت کی عبادت کس طرح کرنی ہے، دنیا کے معاملے میں کیا رویہ رکھنا ہے کہ دنیا اپنے پاس رکھی جائے یا دنیا کو ترک کیا جائے، کس طرح دنیا میں ان کا رہن سہن ہے، ان سارے معاملات میں سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی بھی شخص کو علی الاطلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب اگر پایا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کسی معمولی انسان کی گواہی نہیں، کسی ایسے آدمی کی گواہی نہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دور دور سے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کسی اور سے پوچھ کے سمجھا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری، سب سے مقرب، سب سے محبوب زوجہ مطہرہ کی گواہی ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا طویل وقت ان کی صحبت میں گزارنے کا شرف حاصل ہو۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شاگرد جنہیں دین کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ پوچھتا، صحابہ کرام ادب و احترام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم سوالات کرتے تھے، بہت پوچھتے نہیں تھے۔ کوئی مسئلہ پیش بھی ہوتا تو باہر سے آنے والے کسی شخص کا انتظار کرتے تھے، کوئی اجنبی آئے تو اس کو اپنا سوال سمجھا کے کہ بھائی تم حضور سے پوچھ لینا، ہمیں بھی اس کا جواب معلوم ہو جائے گا، خود سوال نہیں کرتے تھے، گھبراتے تھے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، دین کے مسائل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، تو سب سے زیادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر، فقہی معاملات، یہ چیزیں منقولی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی اچھی طرح جانا ہوتا۔ اور پھر کیسے اونچے اونچے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے پیارے پیارے ساتھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست، سب سے پرانے ساتھی، ان کی زندگی کو بھی کتنے غور سے دیکھا ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ گواہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ذاتی عاداتوں یا دینی معاملات ہو، ان میں سب سے زیادہ جس شخصیت نے حضور کی شخصیت کو کوئی اپنے اندر جذب کر لیا تھا وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کہ چلنا پھرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، بات کرنے کا انداز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا، اور دنیا کے معاملات بھی ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، آخرت کے معاملات، اللہ کی عبادت کا معاملہ بھی ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ جنت کی عورتوں کی سردار بھی آپ کی یہی صاحبزادی ہوں گی۔ ان سے عمر میں بھی کتنے بڑے بڑے لوگ، دین میں بھی کتنے پرانے قدیم لوگ، یہ سب جس جنت میں ہوں گے اس جنت میں خواتین کی سرداری اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ لیکن دو چیزیں بطور خاص تمام مسلمان خواتین کے لیے ان کا جو سبق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ اور کہیں نہیں ملے گا۔ اور اگر غور کریں تو مسلمان عورت کے لیے جو سب سے بڑی اچھائی ہو سکتی ہے دنیا میں، اور جس چیز کا اس کی زندگی میں نہ ہونا اس کے حق میں اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کی دنیا بھی جہنم بن جائے اور آخرت بھی اس کی جہنم بن جائے، اس کا سبق جتنا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے کہیں اور سے نہیں ملے۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ دنیا کی قلت پر صبر نہیں، شکر۔ صبر بھی بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا کم دی، اس کے پاس رزق دنیا میں بقدر ضرورت ہے، بقدر کفاف ہے، جو اس کی خواہشات ہیں دنیا میں اور عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی، مال کی ہرس اور یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ ہیں بنسبت مردوں کے، اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پر ان کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتوں کی سب سے بڑی صفت اور سب سے بڑی برائی جس کی وجہ سے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو مجھے عورتیں مردوں کی نسبت بہت زیادہ وہاں نظر آئیں۔ عورتیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کی وجہ سے؟ تو پہلی جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ناشکری۔ زبان پر ہر وقت ناشکری، کتنا کچھ مل جائے، قارون کے خزانے مل جائیں، اس کی زبان پر شکر نہیں آئے۔ اور ادھر سید آئے، ان کا حال دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو سرداری عطا فرمائی، پتہ چلے کہ عورت کے اندر یہ صفت ہو تو وہ اپنی ماں سے بھی آگے نکل جائے، سردار، اس کی بھی سردار بن جائے اس جنت میں جس جنت میں اس کی ماں بھی ہو۔ اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک دعا ہے، آپ ساری امت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے جس میں آپ کے قدم مبارک پھٹ جائیں، ساری امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو دنیا میں وسعت عطا فرما، ان پر رزق کے دروازے کھول دے، تنگی سے نکال ان کو۔ اور اپنے اہل خاندان کے لیے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری آل و اولاد کا رزق بس اتنا بنا دے کہ جس سے ایک انسان زندہ رہ سکتا ہے صرف بس۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے یہ زندگی اختیار فرمائی۔ صحابہ میں کوئی مال کما رہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں روکا کہ کاروبار مت کرو، دنیا مت کماؤ۔
صحابہ نے بڑی بڑی دولت کمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ پچھلے جمعے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے. آخر یہ دولت حضور کے سامنے کمائی تو حضور کے قدموں میں ڈالی. اگر کمائی نہ ہوتی تو کہاں سے ڈالتے؟ کاروبار کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, اور پھر یہ 10-10 ہزار دینار لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ان پر کوئی پابندی نہیں کہ تم یہ کام مت کرو. صحابہ میں لوگ اچھا کھا بھی رہے ہیں, گھر بھی بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ترغیب, بھائی حلال حرام کا خیال رکھو, اللہ کے حقوق کا خیال رکھو, اللہ کے لیے دنیا کا زیادہ حصہ رکھو, اپنی ذات کے لیے کم رکھو. یہ ترغیب ہے, لیکن ممانعت کسی کے لیے نہیں. لیکن اپنی آل و اولاد کے لیے کیا معاملہ ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے خود یہ دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ میری آل و اولاد کا رزق اس سے ضرورت سے آگے بڑھے ہی نہ کبھی, بس گزارے سے آگے نہ نکلے کبھی. اور ظاہری بھی طرز عمل کیا. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہے خود. میں ایک بار حضرت فاطمہ آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی سونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فقیر آدمی تھے, وہ مال و دولت حضور کے طریقے پر تھے, وہ بھی نہیں رکھتے تھے. اب کہیں سے کچھ ایسا آیا تو محبت میں ایک انگوٹھی بنا کے پیش کر دی اہلیہ کو. حضرت فاطمہ پہن کر آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو براہ راست خطاب کر کے نہیں فرمایا کہ فاطمہ یہ انگوٹھی کسی کو دے دو یا نہ پہنو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا یا اللہ مجھے اپنی بیٹی, پیاری بیٹی کے ہاتھ میں جہنم کی ایک چیز نظر آ رہی ہے, تو اسے اس سے نجات دے. دعا فرمائی. کیونکہ اب ان کے حق میں تو یہ احتمال ہی نہیں تھا کہ وہ اس زیور میں جو اللہ کا حق ہے ادا نہ کریں اور ان کے لیے جہنم بن جائے. ان کے حق میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ زیور ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اور بہت سی عورتوں کے لیے یہ جہنم اور قبر کا عذاب بن جائے کہ ہرس اتنا ہوتا ہے کہ جمع ہوتا رہے, بنتا رہے, آتا رہے. کبھی کسی سے یہ مسئلہ بھی نہیں پوچھیں گی کہ اس کی زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دینی ہے یا نہیں دینی. ساری زندگی کبھی نہیں. سنبھل کے پڑا ہوا ہے, ماں کے پاس تھا, اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ دیا. اس کو زندگی بھر اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ اس زیور میں کوئی اللہ کا حق مجھ پر مسلط ہے. اس زیور میں زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے. اس زیور کی وجہ سے حج فرض ہو گیا, زندگی بھر نہیں کیا. اس زیور کی وجہ سے ہر سال قربانی واجب ہو جاتی ہے, وہ کبھی ادا نہیں کی. اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. یہی سونا قبر میں جب یہ جائے گا, سونے کا مالک اسی سونے کو جہنم کی آگ پر گرم کر کے اس کے جسم کو اس سے داغا جائے. آخرت سے بھی پہلے کا قبر میں اس کی وجہ سے عذاب شروع ہو جائے گا. تو وہ چیز ایسی ہے جو اکثر عورتوں کے لیے عذاب بننے والی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیرائے میں کہا حضرت فاطمہ اسی وقت خاموشی سے گھر سے نکل گئیں اور تھوڑی دیر بعد گھر واپس تشریف لائیں. ہاتھ میں وہ زیور نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, دعا دی, فوراً گئیں باہر جا کے کسی فقیر کو دے دیا اور آ گئی کہ اتنی بھی دنیا اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرنا. گھر میں چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سینکڑوں کی تعداد میں غلام آ رہے ہیں, غلام, اور تقسیم در تقسیم ہو رہے. کوئی صحابی آ کے مانگ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے گھر میں خدمت کے لیے ضرورت ہے, ایک کی بجائے 2 لے جاؤ, 2 لے جاؤ. حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں گئیں تنگ ہو کے کہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, اور پھر شرم کی وجہ سے خود عرض نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ میری پیاری بیٹی مجھ سے دنیا مانگنے آ گئی. حضرت عائشہ کو کہہ کر آ گئیں کہ آپ میری طرف سے حضور سے درخواست عرض کر دیجئے گا کہ اب جب کوئی غلام آئے تو ہمیں بھی دے دیں. تو انہوں نے عرض کر دیا, حضور نے فرمایا ٹھیک. اب جس دن غلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تقسیم فرما دیے مسجد میں, اور پھر خود سیدھے اٹھ کے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے. جا کے وہاں بیٹھے, ان کو کہا کہ تمہیں پتہ چلا ہوگا. حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت فاطمہ درمیان میں. کہا حضور آ کے ہمارے درمیان بیٹھے. تو کہا کہ تمہیں پتہ چلا ہوگا ہمارے پاس آج غلام آئے تھے, ہم نے تقسیم کر دیے, اور تمہارے دل میں کہیں یہ رنج آئے کہ ہم نے بھی درخواست کی تھی ہمیں نہیں ملا, تو میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دینے کے لیے آیا ہوں, تو تمہارے لیے اس غلام سے بہت بہتر ہے, تمہیں دے دی. کہا یا رسول اللہ ضرور دیجئے. فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے دونوں میاں بیوی 30 بار 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہیں غلام کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اس ذکر کو تمہارے لیے طاقت اور قوت بنا دیں گے. تمہیں جو کمی محسوس ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے غلام نہ اور خادم نہ ہونے کی وجہ سے, وہ دور ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا وسیع اختیار عطا فرمایا, سب کو تقسیم فرما دیا کھلے ہاتھوں سے. اپنی بیٹی کو جا کے وہاں بھی دنیا کی بجائے دین کی ایک بات سکھا کر آ گئے. سیدہ کی زبان پر شکوہ نہیں, نہ حضور سے شکوہ,
نہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کہ ساری دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہمیں نہیں دے سکتے. کوئی بھی اور عورت تو کیا کرے اس موقع پر؟ سنا کے وہ باپ جو بیچارہ جو ہے ساری زندگی خدمت کر کے شادی سے پہلے بھی بعد بھی اس کی کمر جھک جاتی ہے، بالکل تھوڑی سی بات پہ کھڑے ہو کے اس کے ساتھ کیا حشر کر دیتی ہے. وہ شوہر جو بیچارہ ساری زندگی غلام نوکر بن کے خدمت کرتا ہے، کماتا ہے، تھوڑا سا کوئی مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کہا کہ یہ عورتوں کی عادت ہے، تم ساری زندگی ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہو، ایک کام تم سے ایسا ہو گیا جو اس کو پسند نہیں آئے، وہ کہے گی تو نے میرے ساتھ کبھی اچھا کیا بھی ہے؟ کبھی تو نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے؟ تو سب کچھ اس کو بلا دے. اور یہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتہ ہے دینے کے لیے موجود ہے، دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وسیع کھلا اختیار دیا، جیسے باقی امت کو آپ دے سکتے ہیں، اپنے آل بیت کو بھی بلکہ پہلے دے سکتے ہیں دوسروں کی وجہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے بھی نہیں دے رہے وہاں پر. اور سیدہ خوشی سے امت کو بتا رہی ہیں، آگے سمجھا رہی ہیں کہ ہم نے اپنے والد سے دنیا کی ایک چیز مانگی تھی، انہوں نے ہم پہ اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس کی بجائے بھی ہمیں دین کی ایک چیز دے دی. اس کو خود نقل فرما رہی ہیں آگے خوشی اور شکر کے ساتھ. سرداری ایسے نہیں ملتی بھائی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر رکھ دیا کہ آسمان سے فرشتے ہیں آ کر اعلان کریں کہ جنت میں خواتین کی سرداری اس خاتون کے پاس ہے جو اس حال میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شاکر ہے، اس حال میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی شکر گزار ہے، اس کی زبان پر شکوہ نہیں ہے نہ اللہ سے نہ اس کے رسول سے. اللہ رب العزت اس طرح سرداری عطا فرماتے. تو مثال بنائے عورتوں کے لیے کہ اپنی اس ماں سے سیکھو، اپنی اس سردار سے جن کے جھنڈے تلے تمہیں قیامت کے دن جنت میں داخل ہونا ہے، کچھ سیکھو کہ اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے. کہ ایسا ایک حال ہو کہ پانی بھی خود بھرنا پڑتا ہے. کائنات کے سردار کی بیٹی، دنیا کے بادشاہ مالک کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری زوجہ اولاد ہیں، آخری اولاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سارے صحابہ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت ہے. ایک ایک زبان پر ایک بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے پردے میں، اور ان کو خطاب کر کے کہا کہ فاطمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جانتا ہوں جب حضور حیات تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس وقت سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آج بھی آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ میرے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی محبت. سارے صحابہ کو اس بات پتہ. کون تھا جو سعادت سمجھ کے خدمت نہ کرتا؟ کہ اگر کسی کو بھی یہ کہہ دیا جاتا بھی فلاں آدمی ان کے گھر کا پانی بھرنے پر مامور ہو جائے، کون تھا جو اس خدمت سے اعراض کر لیتا؟ صحابہ خوشی سے کرتے. فلاں ان کے گھر کے آٹا پیسنے پر مامور ہو جائے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، اور سیدہ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں شکر گزار ہیں. تو مسلمان عورت کے اندر سیدہ فاطمہ والا شکر آ جائے، وہ عورتوں کی سردار بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا. دوسری چیز اس سے بھی بڑی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی صفت جو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں پسندیدہ ہے وہ عورت کا حیا ہے. حیا. اور اس باب میں تو کوئی قریب بھی مثال نہیں حضرت فاطمہ کے، قریب بھی کوئی مثال نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صفت میں جو ان کو بلندی عطا فرمائی، عورتوں کا دین کی خدمت کرنا، عورتوں کا دین کے لیے قربانی دینا، عورتوں کا دین کی خاطر جو ہے وہ اپنے جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ رہا. ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، مثال بنوایا. لیکن سرداری اس عورت کو عطا فرمائی ہے خواتین کی جنت کی جس کو اللہ رب العزت نے حیا کی صفت میں سب سے ممتاز بنایا. حیا کی صفت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں سوال کیا کہ بتاؤ کہ عورتوں کے اندر سب سے بہتر صفت کون سی ہے، عورت کی سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا. سارے مرد بیٹھے ہوئے تھے، کیا پتا عورت کے اندر سب سے بہتر صفت کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، ان کو ہی جواب نہیں آیا. تو گھر آئے، آ کے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، ہم میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے سکا، آپ بتائیں کہ عورتوں میں سب سے بہتر چیز کیا ہے، عورت میں سب سے اچھی صفت. اور میں کہ یہ بھی کوئی مشکل بات ہے. عورت کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، غیر مرد کو، کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہی نہیں، واپس دوڑے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کے یا رسول اللہ، عورت کی سب سے بہتر صفت یہ ہے کہ وہ کسی مرد غیر مرد کو نہ دیکھے، کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا علی سچ بتاؤ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ نے۔ فرمایا ہاں انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ علم انہی کو ہی آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کی تحسین فرمائی ہے۔ دیکھو ایک عورت پردہ دار ہے، بظاہر با حیا ہے، لیکن اس کا بھی پردہ کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا کہ مجھے کوئی غیر مرد نہ دیکھ، لیکن اس حالت میں اس کی آنکھیں تو آزاد ہیں۔ کوئی مرد جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اس کو تو وہ دیکھ رہی ہے، اور وہ یہ پردہ نہیں سمجھ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پردہ یہ ذکر میں مرد اور عورت کا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں، اپنے آپ کو تو چھپا لیا کہ مرد دیکھنا بھی چاہے تو نہ دیکھ سکے، یہ پردہ تو ہو گیا، لیکن یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ اپنی آنکھیں چھپا، تم بھی کسی غیر محرم کو مت دیکھو، اس کی طرف نظر مت کرو، تو اس پر تو کون عمل کرتا ہوگا؟ اس کو پردے میں سمجھتا ہی کون ہوگا؟ اب خود پردے میں ساری دنیا کے مردوں پہ تبصرے ہو رہے ہیں، فلاں کی شکل ایسی ہے، فلاں ایسے چل رہا ہے، فلاں ایسے جا رہا ہے، فلاں ایسے جا رہا ہے، ٹی وی پہ دیکھے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ بیان سننے کے لیے دیکھے جا رہے ہیں ہر طرح سے، لیکن جو خواتین کی سردار ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ تم اگر چاہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بہتر ہو جاؤ تو وہ پردہ اپناؤ کہ کوئی مرد تو تمہیں کیا دیکھے، دور کی بات ہے تم بھی کسی مرد کی طرف نظر نہ اٹھو، کی طرف نہ دیکھو۔ حیا کے اس اعلیٰ مقام اور اس بلندی تک کوئی اور نہیں پہنچا، کوئی اور نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، گھر سے گھر جڑا ہوا ہے، بالکل برابر میں رہتی ہے، مسجد نبوی شریف میں ابھی بھی جو ہے جالی لگی ہوئی ہے، ایک حجرہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا جس میں 3 قبور ہیں، اس کے ساتھ ایک دوسرے حجرے کی جگہ بھی اسی اس کے اندر ہے، جالی کے اندر ہے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ باقی ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ پیچھے جو ایک چھوٹی سی گلی بنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام مبارک کی طرف جہاں ایک چھوٹی سی صف بنتی ہے نماز کی، اصل ازواج مطہرات کے باقیوں کے گھر وہاں تھے۔ یہ جو سیدہ عائشہ کے گھر سے جڑا ہوا گھر ہے بالکل، یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں جب آپ کو آخری بیماری ہوئی، ساری ازواج مطہرات سے اجازت لے لی کہ ہر کسی کے گھر جانا مشکل ہے، باری معاف کرا لی، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم ہو گئے۔ سیدہ خود فرماتی ہیں کہ سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے لیے آتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رات کو آیا کرتی تھی۔ اس طرح جڑا ہوا گھر ہے برابر، اور خود دیکھیے دل کیسے تڑپتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم جو محبت کا بھی سب سے بڑا منبع ہیں اور ہدایت کا بھی منبع ہیں، ہر طرح کے تعلقات ان سے، اور آپس میں ایسا قریبی تعلق ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان کے ایک شاگرد نے کہ آپ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبوب کون تھا؟ فرمایا عورتوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود سیدہ اپنے اوپر صبر کر کے بیٹھی، جبر کر کے بیٹھی، ساتھ والے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے لیے تشریف نہیں جا رہی، دن کی روشنی کہ کوئی کسی کی نظر نہ پڑے، پردے میں لپٹی ہوئی بھی کسی کی نظر نہ پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت جو ہے وہ دوسرے گھروں میں جا رہی۔ وفات کے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آخری وصیت فرمائی، آخری وصیت میں کہ میرا جنازہ جو ہے وہ دن کے وقت میں میرے گھر سے نکال کے بقیع کی طرف نہ لے جانا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے۔ جنازہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر چادر، پھر عرب میں جو عورت کا کفن ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر 4 پائی پر ایک بڑی چادر لپیٹ دیتے ہیں، جس سے ویسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کا جنازہ جا رہا ہے، بالکل مستور سمٹا ہوا اندر بند ہو، کوئی کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی۔ لیکن اپنے جنازے کے لیے بھی اور آخرت کے سفر کی بھی جو وصیت ہو رہی ہے آخری وہ یہ ہے کہ جنازہ بھی دن کے وقت میں گھر سے نکال کے نہ لے جائیں، رات کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے بیٹوں کے ساتھ صرف جنازہ اٹھا کے لے گئے، محرم شوہر جا رہا ہے اور بیٹے جا رہے ہیں، جا کے بجنت البقیع میں اللہ کی امانت اس کے سپرد کر کے، دن میں نہیں تشریف لے گئے۔ اس لیے روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی حیا کی اتنی قدر ہوئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے اچانک ایک آواز لگے گی، جنت میں جب لوگوں کا داخلہ ہوگا ایک آواز لگے گی، سارے لوگوں کو کہا جائے گا کہ اپنی نظریں جھکا لو، آواز آئے گی تو سب لوگ جو ہے وہ یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، اے لوگوں جنت میں جانے والے سارے لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو، تو میں سارے لوگ اپنی نظریں جھکا لیں گے،
سیدہ فاطمہ دو سب چادروں میں لپٹی ہوئی ظاہر ہوں گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب اپنی نظریں جھکا لیں. جنت میں پردہ نہیں مسلمان مردوں اور یہ پردہ دنیا میں شریعت کا ایک حکم ہے. شریعت کے سارے احکام وہاں ختم ہو جائیں گے. وہاں کسی کا کسی سے پردہ نہیں اہل جنت. ٹھیک ہے, وہاں برائی کا خیال ہی نہیں, اس لیے پردہ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کی حیا کی یہ لاج رکھ دیں گے کہ جہاں کسی کا کسی سے پردہ نہیں ہے سیدہ کو وہاں بھی پردے میں اللہ تعالیٰ سب کی نظریں جھکوا کر ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس صفت میں سیدہ فاطمہ سب سے آگے بڑھ گئیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جنت میں دنیا کے اعتبار سے اسوہ حسنہ ہونے کے اعتبار سے یہ 4 عورتیں جو باقی ساری کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں, لیکن پھر بھی جنت کی سرداری کا تاج اللہ رب العزت نے ان 4 میں جو سب سے چھوٹی ہیں اللہ رب العزت نے اس کے سر پہ رکھا, جو سب سے کم عمر ہے. کتنی عمر ہے سیدہ کی؟ 27 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئی. 27 سال کی عمر ہے صرف, اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری خواتین کی سرداری کا تاج جو ہے وہ سیدہ کے سر پہ رکھ دیا. اس لیے حضرت اور سیدہ کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور اپنی خواتین کی خاص طور پہ وہ خواتین جو زیر تربیت اپنی اولاد کی خاص طور پر حضرت سیدہ کی ان 2 صفات کی تربیت ان کے اندر پیدا کرنے کی ضرور کوشش کریں جس حد تک کوئی انسان کر سکتا. شکر کا مادہ ان کے اندر پیدا کریں کہ ناشکری کی بیماری اکثر عورتوں کو, اللہ کی ناشکری, اللہ کی مخلوق میں جن جن لوگوں کے ذمہ اللہ نے عورتوں کی خدمات کی ہیں, باپ ہے, بھائی ہیں, شوہر ہے, ان کی ہر وقت کی ناشکری, پر میں سب سے زیادہ اس چیز کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائیں گی. اور دوسری چیز پر میں رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات لم يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها فإن ریحها لیوجد من کذا و کذا. 70 سال کی مسافت تک جس جنت کی خوشبو جاتی ہے, فرمایا اس امت کی جو بے حیا عورتیں ہوں گی جن کے نہ لباس میں حیا, نہ چال ڈھال میں حیا, نہ بات چیت میں حیا, کسی چیز میں بھی ان کے اندر حیا کی کمی ہوگی, فرمایا کہ جنت سے اتنی دور ہوں گی کہ 70 سال دور جو جنت کی خوشبو جاتی ہے وہ بھی ان کے ناک تک نہیں پہنچے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عورتوں کے لیے یہ فرما کر گئے. اور یہی 2 چیزیں جو بس امت کی عورتوں کو کھینچ کر لے جا رہی ہیں, اور ذمہ داری عورتوں کی تربیت کی وہ مرد کی ہے. میں ہر ایک تم میں سے مسئول ہے, وہ اپنی مسئولیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت جس حیثیت میں بھی دنیا میں ہے وہ کسی نہ کسی مرد کی مسئولیت میں, وہ اولاد ہونے کی حیثیت سے باپ کی مسئولیت میں, وہ بہن ہونے کی حیثیت سے بھائیوں کی مسئولیت میں, وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ شوہر کی مسئولیت میں, وہ کبھی مسئولیت سے باہر نہیں ہوتی. تو وہ اگر اپنی بدعملی کی سزا پائے گی, اپنی مسئولیت کو پورا نہ کرنے والا مرد بھی اپنی بدعملی کی اور اپنی کوتاہی کی سزا پائے گا کہ اس نے اس عورت کی تربیت کیوں اس نہج پر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے ساری کائنات کی عورتوں کے لیے 4 عورتوں کو مثال بنایا ہے, ان 4 کی زندگی سے سبق لے کے عورتیں دین سیکھیں, مرد ان کو دین سکھائیں. ہم نے نہیں سکھایا تو اگر عورت نہیں سیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کسی وبال اور عتاب کا شکار ہوئی تو مرد بھی اس وبال اور عتاب سے نہیں بچیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو, خود بھی مردوں کو بھی اللہ تعالی حیا عطا فرمائے اور عورتوں کی حیا پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے ہماری سب عورتوں کو اللہ رب العزت جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.